الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود شریف پڑھیں بلند آواز سے صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان زائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں
زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں کون کون خوش آپ میں سے پھر پڑھنے کے لیے مجھے اکیلے بلایا ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سحر رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سحر رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں شمع ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا شمع ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گدھاؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ گئے
گئے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حمد و ثنا کے بعد اور نبی اکرم شفیع معظم نبی محترم تاجدار انبیاء شافع روز جزا شب اسرا کی دولہ مالک ہر دو سرا صدر کائنات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم خالق کی کائنات رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ مولا کریم ہمارے بابا جانی قائد عظیمت حضور امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سب کو آپ کی توجہات نصیب فرما، آپ کا فیضان پوری دنیا میں جاری و ساری فرما۔ میرے حبیب کے غلاموں، حضور کی میلاد کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ محبوب کی ذکر کی محفل کے آداب کیا ہیں؟ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ سن لیں، یہ جو بچے دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں، بیٹا سنو بھائی، میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، حضور کی ذکر کے محفل کے آداب کیا ہیں۔ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں فواجب علی کل مومن متی ذکرہ او ذکر عندہ ان یخشع ویخضع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویاخذ فی حیبتہ وجلالہ بما کان یاخذ بہ نفسہ لو کان بین یدیہ۔ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں، وہ میرے حبیب کے غلاموں، حضور کی ذکر کی محفل کی آداب یہ ہیں کہ ہر مومن مسلمان پر واجب ہے وہ حضور کا ذکر خود کرے یا اس کے سامنے کوئی دوسرا کرے۔ میرے سامنے آؤ، مزہ نہیں آ رہا ہے، اتنے سامنے آؤ ذرا، کانٹ پیچھے نہیں نا۔ پھر ہر حضور کے غلام پر مسلمان پر واجب ہے وہ حضور کا ذکر خود کرے یا اس کے سامنے کوئی دوسرا کرے۔ کیا واجب ہے؟ فرمایا کہ این یخشع، وہ عاجزی پیدا کرے، ویخشع، خشوع و خضوع پیدا کرے، ویتوکر، محبوب دو جہاں کی تعظیم کرے، ویسکن من حرکتہ، اور اپنی حرکات و سکنات بند کر دے، وَيَأْخُذُ فِي حَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ بِمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اور حضور کی ذکر کی محفل میں بیٹھنے والا یہ سوچے اور خالی توجہ کرے، حرکتاں ساریاں بند کر دے وے اور دل اچ خالی ہے سوچے کہ اگر میں حضور کی محفل میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا میرا کیا حال ہوتا۔ میں اور آپ تو داتا صاحب کی محفل میں داتا صاحب کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ داتا صاحب کو تو رہنے دے، وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ ہم تو امیر المجاہدین کی محفل میں ان کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اگر میں اور آپ حضور کی کچہری میں ہوتے، وہاں حضور کے سامنے محفل میں ہم حاضر ہوتے، ہمارا کیا حال ہوتا۔
آگے فرمایا وَيَأْخُذُ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ بِمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں اپنے اوپر حضور کی ہیبت اور جلال طاری کرے بندہ، اور یہ تصور کرے کہ میں حضور کے سامنے اگر بیٹھا ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ فرماتے ہیں وَحَاذِهِ، یہ کوئی نمی گل نہیں آج دی، فرماتے ہیں وَحَاذِهِ سیرت السلف الصالح والائمۃ المادین۔ فرمایا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک ہر ایک کا حضور کی بارگاہ کے آداب کا یہی طریقہ تھا۔ یار قومی ترانے کے آداب ہیں، پاک سرزمین شادباد کے آداب ہیں، تو میرے محبوب کی ذکر کی محفل کے آداب نہیں ہیں۔ قومی ترانے پڑھے جا رہے ہوئے ٹینشن کھڑے ہو جاؤ، قومی ترانے کو قرآن دے لفظ ہیں یا حدیث دے لفظ ہیں کوئی دکھا دے، نہ قرآن کے الفاظ ہیں نہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لیکن میرے محبوب کی ذکر کی محفل کے آداب کے بارے میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھ دی ہے۔ امام تقی الدین سبکی نے کیا فرمایا ہے؟ بابا جی فرماندے سی توجہ بھائی، میں نے کہا نا قومی ترانے کے آداب تو ہیں، ہم نے بچوں کو سکول میں وہ تو سکھائے ہیں، لیکن یہ نہیں سکھا اوے بچوں محبوب کی ذکر کی محفل کے یا حضور کے اپنے آداب کیا ہیں۔ بابا جی فرماندے سن حدیث شریف میں تو یوں آیا ہے نا کہ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا ہے۔ یہ حدیث شریف میں آیا ہے، اپنی بیوی بچوں ماں باپ مال دولت ہر شے سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا ہے۔ بابا جی فرماندے سن او اگر کوئی اس مقام تے نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم جتنا اپنی ذات نہ پیار کر دے ہو نا، اپنے آقا نہ اتنا نہیں پیار کر لینا۔ ہم تو اس سے اپنی ذات سے بھی اپنے نبی کو نیچے لے گئے ہیں۔ کیوں؟ قومی ترانے پڑھے جا رہے ہوں تو ٹیچر بھی سکول کا سزا دیتا ہے، اوے منڈے تو کی کر رہے ہیں؟ تینوں ترانے دادا بھی نہیں آندا، قومی ٹینشن کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کو خارج کرنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے۔ تو ہم یہ اپنے دیکھیں نا ملک کے احترام کے لیے قومی ترانے میں کھڑے ہوتے ہیں، قومی ترانے کے آداب ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمارے محبوب کی آداب نہیں ہے، تو ہم کتنا نیچے لے گئے ہیں۔ قومی ترانے کے آداب تو ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہیں، لیکن محبوب کی ذکر کی محفل کے اور حضور کے آداب کا ہمیں کیوں پتہ نہیں ہے؟ تو ہم اپنے محبوب کو اپنی ذات سے بھی نیچے لے گئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میری گال کوئی پلے پہ رہی بھائی؟ آپ حضور کی میلاد کی محفل میں بیٹھے آپ میری طرف توجہ کریں، میں ابھی آپ کو سناتا ہوں امام الانبیاء کا میلاد کیا ہے۔ ایک میں بتاتا ہوں حضور کی آداب کیا ہیں۔ امام مالک امام مدینہ مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے نا، تو گلی اب 30 فٹ کھلی گلی، تو آپ دیوار سے لگ کر نا چپک کر چلتے تھے، بالفرض یہ گلی کی دیوار ہے نا، سنٹر میں یہ گلی ہے، امام مالک یوں چلتے تھے دیوار سے چپک کر ایسے ایسے، درمیان میں ساری گلی خالی رہتی۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا چلنے کا طریقہ ہے، ساری گلی خالی پڑی ہے اور آپ دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہے ہیں، یہ کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ امام مالک فرمایا میرے حبیب کے غلاموں، میں گلی کے درمیان میں اس لیے نہیں چلتا، ان گلیوں میں میرے آقا گزرا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں حضور کے پاؤں کے اوپر پاؤں نہ آ جائے۔ میرا آقا کتنے سال پہلے چلے سی؟ 1445 سال 46 سال ہو گئے، حضور اس وقت چل دے سی، تو جن کی دل میں حضور کی تعظیم ہے ان کا یہ حال ہے۔ امام اب وہاں کون سے حضور کی نشانات موجود ہیں؟ پکیاں گلیاں بن گئی ہیں، سڑکیں تو پکی ہو گئی ہیں۔ امام مالک پھر بھی نہیں چلتے تھے، کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر میرا پاؤں نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ امام مالک یہ ایسی ہستی تھی، حدیث شریف پڑھا رہے تھے، حدیث شریف چھوڑو گال تو حضور دے آداب دا کی پتہ ہے، حدیث شریف آپ پڑھا رہے تھے نا، تو آپ کے چہرے کا آپ شاگرد آگے بیٹھے ہیں جناب حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بار بار تبدیل ہو رہا ہے، بار بار چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، بار بار تبدیل ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے، حدیث شریف پڑھانا بند نہیں کیا آپ نے۔ جب حدیث شریف پڑھا کے فارغ ہوئی ہے نا، آپ فرماؤ یار یہ مصلی اٹھاؤ، جس پر میں بیٹھا ہوں اس کو اٹھاؤ۔
جب مسلح اٹھایا نا تو نیچے بچھو، نیچے کون؟ اونچی بولو، نیچے کون؟ بچھو 19 ڈنگ مارے بچھو نے امام مالک کو. امام شامی نے لکھا ہے 19 ڈنگ مارے بچھو نے امام مالک کو. تو شاگردوں نے کہا حضور ہم پہلے بتا دیتے، ہم اس کو نکال لیتے، یہ موذی جانور ہے، ہم اس کو نکال لیتے، آپ کو ڈنگ مارتا رہا. سنو امام مالک نے فرمایا او میرے حبیب کے غلاموں، مجھے حیا آتی اور شرم آتی ہے کہ میں حضور کی حدیث پڑھاتے ہوئے کوئی اور کام کرتا. ڈنگ کھا لے، 19 والے ڈنگ کھادا، بچھو دا ڈنگ حرکت نہیں کی تھی. حضور دی حدیث پڑھاندے ہیں تو شاگرد نے کیا حضور پہلے 10 دن اسی انہوں کٹ دیں دے تاروں ڈنگ تا نہ مار دا. آپ فرماؤ میرے حبیب کے غلاموں میں نو حیان دی کہ میں حدیث رسول پڑھاتے ہوئے کوئی اور کام کرتا. چلو یار تسی تو میں امتی ہوئے نا، جنوار دی گل سنو. حضور کی ولادت کا ویسے بھی مہینہ ہے، تو ہمارے اور میرے آقا جب آپ کا بچپن کا زمانہ تھا نا، ہمارے محبوب جھولے میں آرام فرما رہے ہوتے نا، حضور جھولے میں لیٹے ہوتے، یوسف رضوی صاحب جھولے میں حضور لیٹے ہوتے تو اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بکریاں کھولتی چرانے کے لیے. تو بکریوں کا ریوڑ تھا، ساری بکریاں نا گھر سے باہر نکل جاتی جنگل میں چرنے کے لیے. ایک بکری آتی محبوب کی قدمین شریفین کا بوسہ لے کر پھر جاتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں بکری چومی کیسے لیتی ہوگی میرے محبوب کی قدمین کی. بات سمجھ آ رہی؟ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہی بکری جب حضور گھر میں تشریف فرما ہوتے نا تو زمین پر دم نہیں مارتی تھی، دم نہیں مارتی تھی کہیں گرد و غبار اڑ کے محبوب کے نالین شریف پہ نہ پڑ جائے. سوچو اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، بیک لبیک لبیک یا رسول اللہ، بیک لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. من سب نبیین من سب نبیین آج بھی ساڑے بابا جی دی، جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا. وہ بکری زمین پر دم نہیں مارتی تھی کہیں گرد و غبار اڑ کے محبوب کے نالین شریف پہ نہ پڑ جائے. تیسری روایت، جب امام الانبیاء گھر میں آرام فرما ہوتے نا تو وہ بکری جو چمی بھی لیتی تھی محبوب کی قدمین شریفین کی، زمین پر دم بھی نہیں مارتی تھی کہیں مٹی اڑ کے محبوب کے نالین شریف پہ نہ پڑ جائے. وہی بکری جب محبوب دو جہاں گھر میں جلوہ گر ہوتے تھے نا تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ اگالی نہیں کرتی تھی. اگالی سمجھتے ہیں؟ تسی لوگ کی کہندے ہو؟ اگالی کہندے ہو نا؟ ہاں اگالی. وہ بکری اگالی بھی نہیں کرتی تھی. کیوں؟ فلم یترم رم کراہیتاً یوزی رسول اللہ. وہ اس لیے اگالی نہیں کرتی تھی کہ میرے اگالی کرنے سے آواز پیدا ہوگی تو حضور کی نیند میں خلل آئے گی. میری اگالی کرنے سے آواز پیدا ہوگی تو محبوب دو جہاں کی نیند میں خلل آئے گا. میرے حبیب کے غلاموں آپ بھی ذمہ دار لوگ ہیں. بکری آپ نے رکھی ہوئی ہیں، جانور رکھے ہوں گے ہیں جی، بھینسیں گائے وغیرہ. مجھے بتائیں جب جانور اگالی کرتا ہے تو اگالی کرنے سے آواز آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ نہیں آتی، آواز نہیں آتی اگالی کرنے کی. تو مجھے یہ بتائیں وہ بکری اتنی احتیاط کرتی تھی. فلم یترم رم کراہیتاً یوزی رسول اللہ. وہ بکری اگالی بھی نہیں کرتی تھی کہ کہیں میرے دانت آپس میں لگ نہ جائیں اگالی کرتے وقت تو آواز پیدا ہوگی تو محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ بکری کس مدرسے سے پڑھ کے آئی تھی؟ کس مسجد سے پڑھ کر آئی تھی؟ اس بکری کو میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب کس نے سکھائے تھے؟ شاعر کہتا ہے پہلی منزل ادب عشق دی، بن ادب مراد نہ پاوے، اور بے ادبان دی بستی اندر کدے ٹھنڈی واہ نہ آوے.
ادب تو ود عبادت کیڑی جڑی رب تے کر پہنچاوے آزم او دے بخت سوالے جنویں دولت مل جاوے چاہے بکری نو مل جاوے چاہے حضور دے کسی غلام نو مل جاوے آزم او دے بخت سوالے جنویں دولت مل جاوے گل سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ایک دن ڈاچی پر سوار ہیں کبھی پہاڑ کی اس چوٹی پہ ڈاچی لے جاتے ہیں پھر اس چوٹی پہ چکر لگاتے ہیں اس چوٹی پہ کبھی اس چوٹی پہ پہاڑ کے اس کنارے پہ کبھی اس کنارے چکر لگا رہے ہیں بار بار ایک صحابی نے دیکھ لیا پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو عبداللہ بن عمر کیا کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا بھائی لا ادری آپ فرمانے لگے یار مینوں بھی نہیں پتہ توجہ بھائی بچے ہو آپ فرمایا لا ادری یار مینوں بھی نہیں پتہ میں کی کر رہا ہوں اللہ انی رأیت رسول اللہ یفعلہ ففعلتہ ایک دن میں ویکھیا سی میرا کر ڈاچی تے سوار سن کدے ڈاچی ادھر جاندی سی کدے ڈاچی ادھر جاندی سی میں اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کر رہا ہوں عبداللہ بن عمر ایک دن حضور کے وصال کے بعد پانی کا چمڑا اور مشکیزہ سر پہ رکھا ہوا بھرا اب عرب میں پانی نہیں ہے تیل زیادہ ہے تو سر پہ رکھا ہوا پانی کا بھرا ہوا چمڑے کا مشکیزہ تو رستے میں ایک صحابی میں لے پوچھا یہ کیا لے کے جا رہے ہو مجھے تو میں اٹھا لیتا ہوں آپ فرمایا پیچھے ہٹ بھائی میں خود چاہوں گا تینوں نہیں چکانا آپ فرمانے لگے یار ایڈے اوکھے جا رہے ہو سخت گرمی او تو ریگستان عرب دی گرمی تے بڑی مشہور ہے تے پانی نہ دیو تو شے ہی کو نہیں ہر پاسے تیل ہی تیل ہے تے میں نو چکا دیو سر تے رکھا جناب مسکیزہ بڑا سارا سر تے بڑے اوکھے جا رہا ہے انہوں نے کہا میں نو چکا دا فرمایا نہیں بھائی خود ہی چاہنا پوچھا ہے ہیوے کی لے کے جا رہے ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہ چمڑے کا مشکیزہ اور اس میں پانی ہے تو پوچھا پانی کس کو پلانے جا رہے ہو تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے جب میرے محبوب